آج اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. باقی بیرسٹر گوہر صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے, شیخ وقاص صاحب بھی وہاں پر نظر آئے, باقی کئی اور اہم رہنما بھی وہاں پر موجود تھے. اور پھر اس کے اندر تحریک انصاف کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد انہوں نے اظہار خیال کیا. اور ظاہر ہے کہ جو اس کے اندر الفاظ استعمال کیے, جس طرح کی زبان استعمال کی, جس طرح سے انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے گزارشات کی اور ایک ڈرامہ قرار دیا اسے, اور پھر عام انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی مینڈیٹ چوری ہوا, پھر 26ویں آئینی ترمیم کا بھی تذکرہ کیا, پھر چیلنج دیتے ہوئے جس طرح سے دکھائی دیے, اور کافی ساری انہوں نے گفتگو کی. کئی ایسے الفاظ ہیں جن کو بیان کرنے سے بھی ہم قاصر ہیں, اور کافی سخت زبان انہوں نے استعمال کی. اور ظاہر ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ایک ایسا تھا, آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے ریاستی اداروں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا, کس طریقے سے پورے ملک میں کیوس برپا کیا گیا تھا, اور کس طریقے سے جو کچھ ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا. اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اس طرح تو ہمارا جو ازلی دشمن بھارت ہے اس نے ہمارے ساتھ نہیں کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا تھا. اور اس پر کئی لوگوں نے اظہار ندامت بھی کیا, افسوس کا اظہار بھی کیا تھا. لیکن آج وزیر اعلیٰ صاحب اس بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیے, تو وہ ایک ظاہر ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے. اور ساتھ ہی وہ چیلنج یہ بھی دکھائی دیے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا ہے تو شوق سے لگا لیں, یہ بھی کر کے دیکھ لیں. اور پھر کافی سارے انہوں نے اس طرح سے بات کی. تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں کہ پہلے سے میں وہ ہیں رانا احسان افضل صاحب, مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے, وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں. اور پھر ساتھ ہی ان کے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جا کے جوائن کریں گے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. ان سے ہم ذرا گورنر راج سے متعلق بھی پوچھ لیں گے کہ ایسا کوئی تیاریاں ہیں کیا جو بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب اس بارے میں. تو سٹارٹنگ فرام یو رانا صاحب, یہ آج وزیر اعلیٰ کی جانب سے 9 مئی کے واقعات جو ہوئے تھے ان سے متعلق اس طرح کی زبان, پھر اس کے بعد کھلا چیلنج وہ دے رہے ہیں, ریاست کو چیلنج دے رہے ہیں, تو یہ سمجھ میں نہیں آئی. کیا وجہ ہو سکتا آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو سلیکشن کی عمران خان صاحب نے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے لیے, وہ اسی بنیاد پہ کی گئی تھی کہ ان کی شعلہ بیان بازی ہے, اور وہ جو سارے حدود اور حدیں ہیں وہ کراس کر جاتے ہیں جب وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں, اور دھمکیاں لگانا, بدماشی کرنا, وہ ساری اس طرح کی جو ہے وہ معاملات کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. بات یہ کہ 9 مئی تو جو ہے وہ اس پہ تو کوئی ٹالرنس نہیں ہے, اور جب تک ان لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں سزائیں نہیں ہوتی تو میرے خیال سے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر سیاست صرف اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ سزائیں نہیں ہو رہی, افسوسناک عمل ہے. اب یہ میرے خیال سے جب یہ کلیئر ہو جائے گا تو یہ باقی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ نہ کوئی کے پی کے حکومت کو کوئی سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے, نہ اس کی طرف کسی کی نظریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سروس ڈیلیوری دیں جس کی شدید ضرورت ہے. وہاں جو آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے سٹارٹ کر لیں, آپ سینیٹیشن, سڑکوں کا حال, ہر لحاظ سے ہیلتھ, ایجوکیشن, تو وہ اس طریقے سے وہاں کام نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے. باقی علی امین گنڈاپور صاحب کا جو فوکس ہے وہ ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے. وہ ان کا فوکس جو ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ جو ہے وہ میں آؤں گا, میں یہ کروں گا, اور وہ قسمیں بھی کھاتے ہیں. وہ جو ہے بہت بڑے بڑے بلنگو بیان دعوے بھی کرتے ہیں لیکن پھر اس میں پورا نہیں اتر پاتے. تو میں اس سے زیادہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے میرے خیال سے ایک جو ماحول کو خراب کرنے کے اندر ان کا ہمیشہ ایک کلیدی کردار رہا ہے, اور وہ ادا کر رہے ہیں.